السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے ویڈیو میں نے ایک بات کہی کہ ہم جب بھی کسی حاکم کو یا کسی امیر کو چنیں تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ وہ ہو جو اللہ کے قریب ہو، جس کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہو۔ اور میں نے مثال دی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے کوئی اور نہیں۔ اور پھر کئی احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو بہترین وقت ہے، جو بہترین دور ہے اس دین کے لیے، وہ 4 خلفائے راشدین کے دور ہے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ اور پھر ہم سب مومن کے لیے یہ ایک تحفہ ہے کہ ہمارے پاس وہ احادیث موجود ہے، وہ اسلامک ہسٹری موجود ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین کس طرح سے حکومت کیے، ان کے نظام میں، ان کے دور میں، ان کے وقت میں کتنی عدل اور انصاف تھی، لوگ کتنے سکون سے رہتے تھے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، اور دین کا کس طرح کام ہوا، دین کس طرح آگے بڑھا۔ کئی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ آپ امیر کس کو چنیں، تو کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ امیر کیسے چنیں، آپ حاکم کیسے چنیں۔ یہ ایک بہت طویل گفتگو ہے، انشاءاللہ اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ ایک امیر کو کیسے چننا چاہیے، دین اسلام میں ایک امیر چننے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور وہ امیر کس قانون کے مطابق فیصلے کرے۔ ابھی سمجھنے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنی مسجد کے لیے امیر کو چن رہے ہیں یا اپنی جماعت کے لیے کسی امیر کو چن رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سب ایسے لوگ کو امیر بناتے ہیں جو زیادہ مالدار ہو، جو بہت خاندانی ہو، جو رئیس ہو، جس کا کچھ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو۔ ہماری جو بنیاد ہے ایک امیر چننے کی، وہی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے کہ نہ کالے کو فضیلت ہے گوروں پر، نہ گوروں کو فضیلت ہے کالے پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہی ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہو، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو۔ تو کیوں نہ ہم جب امیر کو چنیں تو ہم اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم اس انسان کو چنیں جس کے اندر تقوی ہو، جو بہت دیندار ہو۔ جیسے ہی ہم اس بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر ایک امیر یا ایک حاکم کا انتخاب کرتے ہیں، وہیں سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان ہوگا جس کو دنیا میں لوگ جانتے نہیں ہوں گے، جس کو لوگ شادیوں میں دعوت نہیں دیں گے، لیکن وہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ اسے پہچانتا ہوگا۔ وہ انسان اتنا پرہیزگار ہوگا، اس کے اندر اتنا تقوی ہوگا، وہ انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اسے جنت میں جانے کا حکم دے۔ اس دنیا کے جو سیلیبریٹی بنے پھرتے ہیں، اس دنیا میں جو سٹار بنے پھرتے ہیں، یا اس دنیا میں جو راجہ اور حکمران بنے پھرتے ہیں، یا اس دنیا کے جتنے حاکم ہیں، ان سب لوگوں سے بہتر وہ انسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں سٹار ہے، جو اصل سیلیبریٹی ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے، تمہارے لیے جنت ہے، اس کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے، اس کو جہنم سے دور رکھا جاتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا شہبرہ ایسا ہو، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بادشاہ یا آپ کا حاکم ایسا ہو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرے اور دین کو غالب کرنے میں وہ محنت کرے، کوشش کرے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، چاہے وہ ہمارے جماعت کا امیر ہو یا ہمارے مسجد کا امیر ہو یا ہمارے امام ہو۔ ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس انسان کے اندر دینداری ہو، وہ انسان پرہیزگار ہو، وہ انسان کے اندر تقوی ہو، نہ کہ وہ انسان جس کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو، جو بہت مالدار ہے لیکن دین کے نام پر کچھ بھی نہیں، جو 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھے۔ اگر آپ اس کو امام تسلیم کر لیتے ہیں یا آپ اس کو اپنا امیر تسلیم کر لیتے ہیں، پھر وہاں سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے، لوگوں کے اندر انتشار ہوتا ہے، اتفاق نہیں ہوتا اور لوگ بٹتے ہیں، اور لوگوں کا بٹنا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور جو بھی انسان دین میں تفرقہ ڈالے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی،
آپ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں جو دین میں تفرقہ ڈالے، جو دین کو بانٹنے کی کوشش کرے، جو دین میں فرقہ پرستی کرے۔ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فرقہ پرستی سے بچائے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں نماز کی امامت کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے باپ سے بولو جا کر نماز پڑھائے۔ وہ انسان جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سارے انسانوں کی احسان کو اتار چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جن کی احسان میرے پر اتنے ہیں کہ میں ان کے احسان کو نہیں اتار سکتا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ بلال کو مکہ کے مشرکین پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو غلام کی آزاد کرنے کی رقم ہے اس سے کئی گنا زیادہ رقم دیتے ہیں اور بلال کو چھڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال پسند ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بھی دلوں میں اس دین کے لیے اتنی محبت اللہ ڈالے۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصیٰ کو ہو کر آئے، معراج ہوا، اقصیٰ کے بعد جنت میں گئے، اور جب آ کر انہوں نے اس بارے میں لوگوں کو بتایا تو مکہ کے جو قریش تھے، جو مشرکین تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیے اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر وہ مشرکین ابو بکر کے سامنے جاتے اور ابو بکر سے کہتے کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی انسان یہ کہے کہ میں ایک رات میں اقصیٰ گیا، اقصیٰ کے بعد میں جنت گیا اور پھر میں واپس آیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ پھر مشرکین نے کہا کہ یہ تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات بالکل سچ ہے اور میرا اس پر یقین ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بے شمار احادیث ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں اس کا ذکر کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔